السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں؟ بہت سارے لوگوں کو اس طریقے کا مسئلہ درپیش آتا رہتا ہے، اس لیے آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور آپ کا پورا مسئلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم تک اگر نہیں آتا، صرف ایسے ہی کبھی پیشاب کرنے کے بعد آتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی جگہ پر کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ رکھ لے، یا آج کل ٹیشو پیپر کا لوگ استعمال کرتے ہیں تو ٹیشو پیپر رکھ لے، اور اس کے بعد جب اسے احساس ہو جائے کہ ہاں پیشاب کا قطرہ آ چکا ہے تو اس کو اتار کر پھینک دے، نکال لے، اور اس کے بعد وضو کرے اور اپنی نماز ادا کرے، یا وضو کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، یا اسی طریقے سے انڈر ویئر پہنے ہو اور پھر یہ یقین ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکل چکا تو انڈر ویئر نکال دے اور اس کے نیچے جو پینٹ یا پاجامہ پہنا تھا یا لنگی پہنا تھا اسے پہن کر کے پھر وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آتا ہے تب اس کے لیے تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی کو شکایت ہو کہ بار بار پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے اور اسے فرصت ہی نہیں ملتی، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اتنا وقت بھی نماز کے وقت میں نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے اپنی نماز کو، فرض نماز کو ادا کر سکے، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں معذور کہلائے گا۔ معذور کا حکم کیا ہے؟ معذور کا حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بار وضو کر لے اور اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھنا چاہے اتنی نماز پڑھے، چاہے وہ ادا پڑھ رہا ہو تو اس وقت میں پورے وقت میں پڑھ سکتا ہے، یا قضا پڑھ رہا ہو تو اس پورے وقت میں پڑھ سکتا ہے، اور اس کا وضو اس وقت ٹوٹے گا جبکہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا۔ جیسے کہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اب اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کیا، سنتیں فرض ساری چیزیں ادا کیا، کچھ قضا نمازیں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو قضا بھی پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ اب جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ پھر سے وضو کرے اور اپنی نماز کو، عصر کی نماز کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے جب عصر کی نماز ادا کر لے گا، مغرب کا وقت ہو جائے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر مغرب کے لیے نئے طریقے سے وضو کرنا ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی الگ کپڑا نماز کے لیے متعین کر لے، اگر پیشاب کا قطرہ آتا ہو، کبھی کبھی آتا ہو تو الگ کپڑا متعین کر لے، اور جب نماز پڑھنا ہو اسے معلوم ہو جائے کہ قطرہ نکل چکا ہے تو پہلے والا کپڑا اتار دے، دوسرا کپڑا جو نماز کے لیے خاص کیا ہے اسے پہن لے، اور اس کے بعد پھر وضو کر کے اپنی نماز ادا کر لے۔ لیکن عام طور پر ظاہر سی بات ہے لوگ کام کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں اور کہیں آفس میں ہیں، کہیں پر کہیں ہیں، تو بار بار کپڑے کا اتارنا اور کپڑے کا پہننا یہ بھی ایک دشوار مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پیشاب کے بعد ٹیشو پیپر رکھیں، اور ٹیشو پیپر میں جب یہ یقین ہو جائے تھوڑا چلنے پھرنے کے بعد کہ پیشاب کا قطرہ نکل چکا ہے اب نہیں آئے گا، تو وہ پیپر اٹھا کر نکال کر کے پھینک دیں، وضو کریں اور اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹیشو پیپر نہیں تھا یا کوئی کپڑا بھی نہیں رکھا تھا، اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس کو رکھ سکا ہو، تو کپڑے میں جیسے پینٹ ہے یا پاجامہ ہے یا لنگی وغیرہ ہے اس میں لگ جائے، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کا قطرہ نکلا اور 1 درہم سے زیادہ وہ پھیل چکا ہے تو اس کا دھونا پھر فرض ہو جائے گا، اس کو دھوئے، اتنے حصے کو دھو لے اور اس کے بعد وضو کرے، اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر 1 درہم سے زیادہ نہیں بلکہ 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی دھونا واجب ہے، اگر نہیں دھوئے گا اور نماز پڑھ لے گا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی کہ ایسی نماز کو پھر سے پڑھنا ہوگا۔ اور اگر 1 درہم سے نہ زیادہ ہو نہ 1 درہم کے برابر ہو بلکہ 1 درہم سے کم ہو تو ایسی نجاست کا دھونا سنت ہے، کہ بغیر دھوئے اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر تھا کہ وہ دھو لیتا۔ اور نظافت کا اور اسلام کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر کپڑے پر یا بدن پر نجاست لگ جائے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، تو اس کو دھو لیا جائے، لیکن اگر ایک نجاست 1 درہم سے کم تھی اور دھویا نہیں
نماز پڑھ لیا تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ سارا خلاصہ تھا، کسی کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ ساری چیزیں میں نے پیش کیا ہے، پھر بھی اگر کسی طریقے کا آپ کا اور بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔